اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد عجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعداء الرسول من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم من طلبني وجدني ومن وجدني أحبني ومن أحبني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته وجب علی دیته فانا دیته. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس کا موضوع کربلا معلی میں مقدرات عصمت و طہارت اور خواتین کا کردار، اور آغاز گفتگو حدیث قدسی سے کہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے بہت سی وہ باتیں جن کا حکم یہ تھا کہ انہیں آیات قرآنی قرار نہ دیں، الگ سے جو باتیں کیں اپنے آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعجل فرجہم ولعن اعداہم، اور فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات میں شامل نہیں ہوں گی، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی عظیم جو ہمیں اکثر کو زبانی یاد ہے، حدیث شریف قصہ میں جہاں پروردگار نے کہا کہ میں نے جو کچھ خلق کیا وہ صرف ان کے لیے خلق کیا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے، محمد علیہ محمد علیہ السلام کے لیے. ہمارا سرنامہ کلام حدیث قدسی من طلبنی وجدنی، جل جلالہ نے اپنے آخری نبی سے کلام میں ہم تک پیغام پہنچایا کہ جو مجھ اللہ کو طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، پکارتا ہے اور میری راہ پر چل پڑتا ہے اور مجھے تلاش کرتا ہے تو وہ مجھے موجود پاتا ہے. جس طریقے سے قرآن کریم نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. من طلبنی وجدنی ومن وجدنی احبنی، ارشاد رب العزت ہے، اور جو مجھے موجود پاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، مجھے حس کر لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو میرے سامنے لے آتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھ سے عشق کرتا ہے. محبت سے اگلا درجہ عشق کا ہے، اور جب وہ مجھ سے عشق کرتا ہے تو پھر میں اللہ اس سے عشق کرتا ہوں، اور جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو اس کو میں قتل کر دیتا ہوں. میں اسے اپنی بارگاہ میں ایک الگ طریقے سے بلا لیتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں ایک عام طور پر روح نکلنے کے جو مراحل ہیں اس سے ہٹ کر اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہوں. اور جب میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کی دیت مجھے اللہ پر واجب ہے، اور دیت میں اللہ خود اس کا ہو جاتا ہوں. حدیث قدسی اور اس کا معنی اور مفہوم سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین اس حدیث کو سمجھنے کا مقام کربلا معلی ہے. کربلا معلی وہ عظیم ترین درسگاہ ہے کہ جس نے حتیٰ اس دور تک میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بھی کربلا معلی کو پڑھ کر، حاصل کر کے، اس کو دیکھ کر اور حق جو ہو جاتے ہیں، حق کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں اور حق پر آ جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں
اپنے آپ کو مکمل حاضر کر دیتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں خواتین کا کیا کردار رہا، خواتین نے کیا کیا، اور خواتین پر کربلا معلیٰ میں کیا گزری، اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے بیت اقدس سے حضرت معصومہ کونین مخدومہ عالم صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کی حقیقت کا آغاز بیوی کے گھر کے درسگاہ سے، تربیت گاہ سے ہوتا ہے، اور اس میں چند زوات ہیں جنہیں بیوی نے سامنے رکھا حضرت انسان کی تاریخ میں، اور بیوی نے خود ان کی تربیت کر کے انہیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے پہچان بنا دیا۔ اور اس کی پہلی شق ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا معلیٰ کے کرداروں میں سے ایک کردار ہے جہاں سے ابتدا ہوئی، حضرت بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ یہ بی بی اللہ کے آخری نبی کی کنیزوں میں تھیں، جاریہ تھیں، جاریہ وہی کنیز، اور حضرت بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ان کو مدینے کے دربار میں گواہ کے عنوان سے پیش کیا تھا۔ انہوں نے شہادت دی، بیوی نے شہادت دی۔ اس کا مقصد بہت تفصیلی تھا۔ جو ظلم ہو چکے تھے، جو کربلا کا آغاز ہو چکا تھا رسول اللہ کی شہادت سے، ان کو زہر دے کر شہید کرنے سے، اور بیوی کے در پر آ کر گستاخ ہونے سے، اور پھر دربار میں بلائے جانے سے، تو پہلی گواہی بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہ نے دی۔ یہ جاریہ تھیں، کنیز تھیں رسول اللہ کی، اور آپ نے بی بی سلام اللہ علیہ نے ان کو دربار مدینہ میں اس لیے پیش کیا کہ یہ وہ گواہ ہیں کہ جو کنیز ہیں، اور کنیز وراثت میں ملی ہے۔ تو وراثت کی بحث ایک تفصیل بحث الگ سے، ہم اپنے موضوع سے نہ ہٹیں۔ بی بی ام ایمن رسول اللہ کے کنیز ہونے کے بعد، پھر رسول اللہ کی شہادت کے بعد حضرت بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں رہیں، اور پھر وہاں سے انہوں نے ان تمام مراحل کو طے کیا جو آخر میں آ کر کربلا سے منسلک ہوئے، یعنی جہاں گواہی دینا ہے، جہاں قوت کا اختیار ہے، قوت کا اظہار ہے، جہاں علوم کا اظہار ہے، جہاں عمل کا اظہار ہے، ان تمام کو بی بی ام ایمن پہلی خاتون جن کو ہم نے یہاں اپنے اس درس کے لیے معین کیا، اور یہ اپنے وقت کے ان تمام علوم پر حاوی تھیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت اگر ہم خود جمہوری پاکستان کو دیکھیں، جو جمہوری اسلامی پاکستان کہلاتا ہے، اس میں میرے اپنے کیا حقوق ہیں مجھے نہیں معلوم، میرے کیا رائٹس ہیں یہاں پر، میں سڑک پر چلتے ہوئے، دکان سے خریداری کرتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے میرے اپنے کیا حقوق ہیں مجھے نہیں معلوم۔ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، وہاں میرے کیا حقوق ہیں مجھے نہیں معلوم۔ دین نے مجھے کیا حقوق دیے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ دین پر میرے کیا حقوق ہیں مجھے نہیں معلوم۔ یہ معلوم نہ ہونا ہمارے مسلسل نقصان میں ہے۔ بیویوں نے بیت اقدس رسالت سے لے کر اور کربلا معلیٰ، پھر کربلا معلیٰ سے کوفہ، اور پھر شام، اور پھر واپس مدینہ منورہ تک تمام علوم کو حاصل کر کے، تمام اپنے رائٹس کو، اپنے حقوق کو حاصل کر کے ان کے تحت کلام کیا، یا ان کے تحت مظالم کو سہتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور رکھا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت ہمارے رہبر معظم شہید اعلی اللہ مقامہ، جن کی ہم نماز جنازہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی ان کے کردار کی بنا پر ان سے قریب ہیں۔ اس کردار کو وہاں سے لیا گیا۔ بی بی ام ایمن پہلی خاتون، پھر بی بی کے بیت اقدس میں آنے والی خاتون، دوسری عظیم خاتون جو فضہ نوبیہ، حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی فضہ نے دو روایات ہیں، مولانا آغا مہدی صاحب مرحوم علی مقامہ نے دونوں روایات کو لکھا اپنی کتاب میں، جو تاریخ بی بی فضہ دی، کہ یہ یا ہندوستان سے آئیں، اس کی بھی تاریخ لکھی، یا خود یہ حبش کی ملکہ ہیں، اور اس کی تفصیلی تاریخ لکھی۔ حبش کی ملکہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آ کر
اور چونکہ عشق معصومین علیہ السلام صرف پاک نفسوں پر، پاک ذاتوں پر اثر کرتا ہے. وہ افراد جو مثلاً خود اپنے اوپر اعتبار نہیں کرتے، خود اپنے اوپر علوم کا اور اعمال کا حصار نہیں کرتے، وہ کم ہی اس منزل پر آتے ہیں کہ وہ سچے خواب دیکھیں پھر اس خواب پر عمل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں سے لے کر ایک تفصیل. خواب کا ذکر اس لیے آیا کہ بی بی فضا کے لیے لکھا گیا. مولانا آغا مہدی صاحب مرحوم علی مقام ایک بڑے عظیم عالم، انہوں نے اپنی کتاب بی بی فضا میں لکھا کہ آپ نے خواب دیکھا شب میں کہ آپ مدینے گئی ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خادمہ ہوئیں اور پھر وہاں درجات پائے. تو اس خواب کے تحت آپ نے پھر اپنی تمام ملوکیت ہی کہیں گے ہم اس کو، بادشاہت کو ترک کیا اور مدینے آئیں. مدینے آ کر اس طریقے سے کربلا کی تیاری کی کہ تمام جو وقت کے علوم تھے ان کو اپنی حد تک حاصل کیا. ان علوم کے تحت جو اعمال کرنا ہے، یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ساتھ ہونا چاہیے. صرف میرے پاس علم ہو بیکار ہے، صرف میرے پاس عمل ہو بیکار ہے. جب تک ہم علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، وہ بھی ایک ہی میں جملہ کہوں یونیورسٹی کا، ایک ہی جگہ کا علم اور عمل ہو. ایسا نہیں کہ ہم مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں، کراچی یونیورسٹی میں جا کر ہم تھیوریکلی ایگزامز دیں اور پھر ڈا میڈیکل میں آ کے پریکٹیکل دیں اور پھر کہیں کہ ہمیں ہماری سند دے دو، نہیں ملے گی. جہاں کا پریکٹیکل وہیں کی تھیوری، جہاں کی تھیوری وہیں کا پریکٹیکل. آسان مثال اس کو سمجھنے کے لیے بی بی فضا سلام اللہ کی ذات سے، کہ جنہوں نے کربلا میں عظیم ترین اعمال کو انجام دیا اور اللہ کے نبی سے ان کے کہنے پر اپنی زندگی کو بڑھوایا کہ میں کربلا کے تمام امور میں ساتھ رہ کر اور پھر مدینہ آ کر اور شام میں جاؤں. وہ ایک تفصیل کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم عجل فرجہم والعناداہم نے پیغام دیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو قیمتی ترین نعمتیں لے کر آیا ہوں. چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ تارک کا معنی چھوڑ کے جانا ہے، جس نے بھی کیا غلط کیا ہے. نعمتیں لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بہترین ہدیہ اور انعام لے کر آیا ہوں. جو ان دونوں سے منسلک رہے گا وہ کامیاب ہے، جس نے چھوڑ دیا فغرق وہوا، وہ غرق ہو گیا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مکمل تھیوری ہے، مکمل تھیوری کتاب اللہ قرآن کریم. جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم اس پر کوشش نہیں کریں گے، ہم اسلام کی نہیں انسانیت کی اور الوہیت کی تھیوری سے آگاہ نہیں ہوں گے. اور اطرتی اہل بیتی، میری اطرت، میرے گھر والے، میری ذریت علیہ السلام کے جو کردار انہوں نے دیا، جو اعمال انہوں نے دیے، ان کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا. جب ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دونوں کے دامن کو ساتھ پکڑتے ہیں تو ہم دنیاوی زندگی میں، قبر کی، آخرت کی، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی کامیابی کا راستہ کھول دیتے ہیں. اور انسان کے لیے کامیابی ہی یہ ہے کہ وہ زندہ رہے تو فائدہ مند رہے، انتقال کر جائے تو فائدہ مند رہے. بس اس کے لیے چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن دونوں کے ساتھ چلیں. ضمن ایک جملہ عرض کر دوں، ایک بہت قوم مقدس کے بڑے عالم اور ان کی خدمت میں ایک فرد لایا گیا، ایک جوان لایا گیا کہ اسے بچھو نے ڈنک مارا ہے. یہ میں اپنے لیے بھی دہرا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی دہرا رہا ہوں. بچھو نے ڈنک مارا ہے اور بچھو کا ڈنک نہایت شدید درد کا حامل ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے. اور اس درد کا ظاہراً کوئی مداوع نہیں ہوتا. تو لے کر آئے کہ علامہ صاحب یہ اس شخص کو جو ہے وہ اس جوان کو بچھو نے ڈنک مارا ہے. آپ نے اس کے بچھو کے ڈنک کی جگہ پر اپنی انگشت شہادت رکھی، انگلی رکھی اور ہٹا لی، اور اس جوان کو وہیں سکون آ گیا، وہیں اسے آرام مل گیا. چلے گئے، اس کو لے کر شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ، درد ختم ہو گیا، کیا سے کیا. اور
وہ چلے گئے تو ان عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ہی رفیق نے، دوست نے پوچھا کہ آپ نے اس کے بچھو کے ڈنگ کی جگہ پر کیا پڑھا؟ تو کہنے کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، کوئی آیت، کوئی سورہ، کوئی بسم اللہ کچھ نہیں پڑھی۔ کہا کیا مطلب، پھر یہ درد کیسے ختم ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ، اور یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، فرمانے لگے کہ میں پچھلے 40 سال سے قرآن کریم کی عبارت پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور انگلی پھیرتے ہوئے تلاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اس انگشت میں وہ اثر پیدا ہو گیا کہ یہ بڑے سے بڑے درد کا مداوا بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداہم وعجل فرجہم ولعن اعداہم۔ تو یہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جن آنکھوں سے ہم آیات قرآنی کو دیکھیں گے قرآن کریم میں، یا مثلا موبائل پر بھی ہے، اور جس زبان سے پڑھیں گے اور جس ذہن سے اس کو سمجھتے جائیں گے تو ہم پورے کے پورے ذوبوا فی القرآن کی مثال ہو جائیں گے، یعنی قرآن میں گھل مل جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کی تمام تاریخ، در حقیقت معصومین علیہ السلام کا کردار وہ ہمارے رائٹس ہیں، وہ ہمارے حقوق ہیں، انہوں نے خود کر کے بتایا معصومین نے کہ ایسے کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے فرد تو پھر کربلا کی خواتین یا کربلا تک پہنچنے والی خواتین، ان سے پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں بھی، یعنی کربلا میں خواتین کے کردار سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو کربلا پہنچ کر وہاں سے قید ہو کر گئیں، بلکہ کربلا میں خواتین کے کردار سے مراد کربلا واقع ہونے سے پہلے خواتین کا کردار، خود کربلا میں کردار، پھر کربلا کے بعد اب تک کا کردار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن اور اہل بیت میں گھل مل جائیں، جیسا کہ حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے کہا کہ ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، ان میں ایسے گھل مل جاؤ جیسے وہ اسلام میں گھل مل گئے، یعنی اس کے ایک ایک حکم کو اپنے اوپر جاری کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بی بی فضہ سلام علیہ کی کردار کو ہم دیکھیں جو کربلا سے متصل ہے، اور پھر کربلا کے بعد مدینہ، اور پھر مدینہ کے بعد شام تک جہاں ان کی قبر اقدس ہے، اللہ نصیب کرے وہاں پہنچیں ہم، اور شام دشمنوں کے قبضے سے آزاد کروائیں خود۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن اور اہل بیت میں اس طریقے سے گھل مل گئیں کہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فضۃ منا اہل البیت، فضہ ہم اہل بیت میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی وہ اس طریقے سے اطاعت اور پیروکاری میں آگے بڑھ گئیں کہ پھر وہ انہوں نے اپنی رگ رگ کو احکام قرآن و معصومین میں گھول دیا۔ بی بی فضہ سلام علیہ نے ایک طویل وقت گزارا، اور ان کی تاریخ سے ہم گاہی بگاہی واقف ہیں کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھتی رہیں، اور کس طریقے سے بیوی نے ان پر اعتبار کر کے ان کو اتنا قریب کیا اپنے کہ اللہ کے نبی نے بیٹی کہا ہے جناب فضہ کو ان کے کردار کی بنا پر۔ مولا امیر المومنین و بی بی زہرا سلام علیہ اجمعین نے بہن کہا ہے، اور حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام علیہ، بی بی ام کلثوم سلام علیہ، امام علیہ السلام اور تمام اولاد مولا امیر المومنین نے بی بی فضہ کو ماں کہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بی بی فضہ کو دادی کہا ہے، یعنی یہ کردار ہے کربلا کے لیے۔ خود کربلا میں بی بی فضہ کا کیا کردار تھا، ہم آج تک جو ہے وہ خالی ورود کربلا ہم نے سنا کہ بی بی فضہ کو آواز دی جب کربلا میں 2 محرم کو پہنچا قافلہ، اور ابھی خیمے نہیں نصب ہوئے تھے، تو بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ نے آواز دی کہ اماں فضہ میرے بھائی حسین کو مجھ سے ملوائیں۔ ایک وہاں بی بی فضہ کا ذکر ہے کہ جب امام مظلوم آئے تو بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ نے فرمایا کہ بھائی کس سرزمین پر رک گئے کہ اترنے سے پہلے ہمارے سروں پر خاک پڑ گئی، وہاں بی بی فضہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر حارث کو شیر کو آواز دینے میں، شیر فضہ جو کہلاتا ہے، حارث کو شام غریبہ کے بعد آواز دینے میں بی بی فضہ کا تذکرہ ہے، درمیان زندگی میں تذکرہ نہیں ہے۔ درمیان 2 محرم سے شام غریبہ تک بی بی کا کیا کردار تھا اس کا ذکر عموماً نہیں ہے۔ کہاں ملتا ہے، جب ہم
پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے. جب ہم کسی ایک سبجیکٹ کو، کسی ایک موضوع کو لے کر اس میں بڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. یہاں بی بی فضہ سلام علیہ کا کربلا پہنچنے کے بعد کردار کیا تھا؟ پہلی چیز وہ اس منزل پر تھیں کہ مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام نے کہا کہ اماں فضہ آپ کی 2 ذمہ داریاں، ایک میرے گھرانے اور میری بہنوں کا خیال رکھنا. جناب بی بی فضہ اس منزل پر تھیں کہ مظلوم کربلا نے انہیں معین کیا کہ میری بہنوں اور میرے خانوادے، میری زوجات کا خیال آپ رکھیں گی. معلوم ہے کہ وہ علوم اور اعمال کی اس منزل پر تھیں کہ وہ اہل تھیں کہ وہ مولا کائنات کی بیٹیوں کا اور مظلوم کے گھرانے کا دھیان رکھیں. اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کہ اماں فضہ آپ کی ذمہ داری ہے، میرا سجاد، امام سجاد علیہ السلام مریض ہیں، ان کی تیمارداری آپ کے ذمہ ہے، تو میرے بیٹے کی تیمارداری آپ کریں گی. مظلوم کربلا جانتے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کا مریض ہونا بنا بر وجہ ہے کہ امامت باقی رہے، اور بی بی فضہ کو دوسری ذمہ داری دی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری کی. ضمناً بیان کر دوں، موضوع آ گیا ہے تو، کہ حضرت بی بی فضہ کی 5 محرم کی جو وہاں کربلا معلیٰ میں تھیں، 5 محرم کی تاریخ میں ایک واقعہ حضرت میر انیس علیہ مقامہ نے اسے اپنے کلام میں لکھا، اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم علیہ مقامہ انتقال کر گئے. کیا تھے کیا نہیں تھے، میرے نزدیک انہوں نے بہت محنت کی حضرت میر انیس پر، اور ڈبل PhD کیا، اور اسی کا نتیجہ انہوں نے ممبر پہ دیا. کئی بار آگے پیچھے ہوئے تو وہ اللہ اور ان کے درمیان کا رابطہ کہ اللہ انہیں بخش دے کہ ہم نے نماز میں کہہ دیا لا نعلم منہ الا خیرہ، ہم ان کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے اور اس کو کلام کو پہنچایا ہم تک. 5 محرم کو بی بی فضہ سلام علیہ خیمہ حضرت امام سجاد علیہ السلام میں ہیں، اور دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. بالروایت 9 لاکھ تک دشمن جمع ہوا تھا کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ. حضرت امام علیہ السلام نے غش سے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ بی بی سلام علیہ خیمے میں موجود ہیں. تیمارداری کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے عرض کی کہ دادی فضہ کیا بابا کے مددگار آ گئے؟ تو بی بی سلام علیہ نے فرمایا کہ آقا زادے دشمن کی فوج ہے. تو میر انیس علیہ مقام فرماتے ہیں ان کی تحقیق کہ امام علیہ السلام نے کہا مجھے سہارا دیں، اٹھائیں. بستر سے اٹھے اور پھر کہا کہ میری زرہ مجھے پہنا دیں. زرہ پہنائی بی بی نے. پھر کہا میری تلوار حمائل کریں، تلوار پہنائی. اس کے بعد خیمے سے نکل کے خیام امام حسین علیہ السلام اور دشمن کے لشکر کے درمیان، کہتے ہیں شیر نر کی طرح، جوانوں کی طرح ٹہلنا شروع کیا. تو در خیمہ حضرت عباس علیہ السلام پر مظلوم کربلا نے سوال کیا کہ عباس یہ کون ہے جوان؟ جانتے تھے یہ تاریخ میں آنے کے لیے، تاریخ ہم سے بہت چھپائی گئی. کربلا معلیٰ کی تاریخ ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی خود ان کی اپنی تاریخ، اور اس کے بعد ایک ایک معصوم کی تاریخ، خصوصاً امام مظلوم اور حضرت امام مشرف علیہ السلام کی تاریخ کو بنو امیہ نے، بنو عباس نے جان بوجھ کر بہت چھپایا ہے. اس کے باوجود ہمارے علماء نے قید خانوں میں اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے دیواروں پر اپنے خون سے تاریخوں کو لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے. ہم علماء کے اس معاملے میں نہایت شکر گزار ہیں. امام مظلوم سے کہا کہ یہ آپ کے فرزند امام سجاد ہیں. امام گئے اور امام سجاد علیہ السلام کا بازو تھاما اور خیمے میں لے جا کر نہ جانے کیا ان سے کہا کہ پھر شام غریبہ کے بعد بستر چھننے تک امام خیمے میں ہی رہے. پھر اس کے بعد پھر امامت کا عہدہ ان کے ذمہ آیا تو اس کی ذمہ داری. خلاصہ بی بی فضہ سلام علیہ کی تاریخ یہاں سے بی بی کے گھر سے خدمت گزاری سے شروع ہو کر کربلا، اور پھر کربلا سے چلتی ہوئی کوفے کی تمام تاریخ، کوفے کی تمام قید، پھر دوران سفر طویل ترین، سخت ترین اور 36
مختلف دور دراز علاقوں کے راستوں سے جاتے ہوئے جناب بی بی فضہ کا دھیان دینا بیویوں کا، تا ان کے بازار شام سے دربار شام پہنچ کے پھر دربار شام کا وہ مشہور واقعہ جو آپ لوگ سنتی بھی ہیں پڑھتی بھی ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کو اسی طریقے سے جیسا لکھا ہوا ہے اس کے منابع کے ساتھ اس کو دہرائیں کہ ملعون کا سوال کہ یہ کون خاتون ہے جو کبھی ایک پہلو پر زور دیتی ہیں کبھی دوسرے پہلو پر زور دیتی ہیں، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ جاریہ جناب زہرا ہیں، بی بی فضہ نام ہے ان کا، اور یہ جناب زینب کا پردہ بنی ہے۔ اس کے بعد وہ قتل کی بات اور پوری تفصیل، اور اس کے بعد پھر مدینے آنا اور مدینے سے پھر شام پہنچنا۔ تو پہلی ضرورت ہم اور آپ کی زندگیوں میں یہ کہ ہم ان زوات کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کر اتنی قریب ہو گئیں کہ ایک جو کنیز ہیں ان کو جناب زہرا اپنی گواہ بنا کر لا رہی ہیں، دوسری جو کنیز بن کر آئی ہیں ان کو اتنا قریب کر لیا کہ فضۃ منا اہل البیت کی منزل دے دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کربلا کی تیاری میں کہ کربلا میں خواتین نے کیا کیا۔ اللہ نصیب کرے مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے جو اب تو اس وقت وہ میوزیم بنا دیا گیا، ایک بہت بڑا ہوٹل بنا دیا ہے اس جگہ پر، بالکل انتظار گاہ ہے بی بی صغرا السلام علیہ یہاں پر۔ مدینہ منورہ تمام جو ہے وہ تمام کا تمام تاریخی مقامات کا حامل ہے، دنیا نے اس کو چھپانا چاہا۔ ہم مولانا صادق حسن صاحب مدثر العالی کے شکر گزار ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے، حالانکہ ان پر پابندی بھی لگی مدینہ میں یا مکے میں، کہ انہوں نے نہایت محنت کر کے نہایت کوشش کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، کربلا معلیٰ، نجف، کاظمین، سامرہ، چپے چپے کا یعنی وجب بوجب، بالش ببالش زمینوں کے بارے میں تحقیق کر کے حقیقت پہنچائی ہے، اور انہوں نے بے انتہا محنت کی۔ ہم لوگوں نے ان کو وہ منزل نہیں دی جو دینا چاہیے مولانا صادق حسن صاحب کو، کہ وہ بہت ہی زیادہ محنت کر کے ہم تک آسانیاں تاریخ کربلا میں، تاریخ معصومہ میں پہنچا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اب وہ ایک ہوٹل بنا دیا اور اس کے اندر مختلف، یہ زمین وہ ہے جہاں حضرت باب الحوائج فرزند مولا امیر المومنین، فرزند جناب زہرا، حضرت عباس علمدار کربلا علیہ السلام، صلوات بھیجیے حضرت آغا سرکار کو۔ عجل فرجہم ولعن اعداہم، اس مقام پر کربلا کے ہر جنگ لڑنے والے کردار کو جنگی تربیت دیتے تھے، نیزہ بازی، تیر اندازی، گرز کیسے چلانا ہے، گھوڑے کو کیسے دوڑانا ہے، ایڑ کیسے دینا ہے، دشمن کے حملے کو کیسے روکنا ہے، یعنی جتنے بھی جنگی طریقے تھے وہ سب کے سب غائب سرکار عباس علمدار علیہ السلام جس کو کربلا میں خدمت کرنا تھی ان کو سکھاتے تھے۔ خاص طور پہ آتے تھے اور بھی اہل بیت علیہ السلام کے، بنی ہاشم کے اور بھی افراد آتے تھے، لیکن کربلا کے بلکہ چند دن کے جو مدینے میں چند دن ہی گزارے، 9 رجب سے 28 رجب کو سفر اختیار کیا باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام نے، ان کو بھی ماں لے کر آتی تھیں، بی بی میرا باپ سلام علیہ۔ اسی مقام پر آپ حضرت قاسم، حضرت عون محمد علیہ السلام، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، عبداللہ صغیر، عبداللہ رضی، یہ دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں۔ عبداللہ صغیر بی بی ام اسحاق کے بیٹے ہیں، عبداللہ رضی بی بی میرا باپ کے بیٹے ہیں، باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ابھی ہم وہاں پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کو وہاں جنگی تربیت دیتے تھے، ان کو وہاں گھڑ سواری کے طریقے، ان کو وہاں تیر اندازی، نیزہ بازی، دشمن سے مقابلے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیسے اس کے حملے کا جواب دینا ہے، تمام چیزیں میں کہوں کہ 5 دن کے علی اصغر علیہ السلام سے لے کر اور 17 ساڑھے 17 سال کے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تک، تو مائیں ساتھ لے کر آتی تھیں اپنے بچوں کو،
یعنی بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا ہوں، یا حضرت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا ہوں، یا بی بی ام اسحاق سلام اللہ علیہا ہوں، بی بی رملہ سلام اللہ علیہا ہوں، بی بی ام خلف ہوں، ابھی ہم ان ناموں کو دہرائیں گے چند کو، وہ اپنے اپنے بچوں کو اپنی آغوشوں میں اپنے ساتھ لے کر آتی تھیں۔ وہ مشہور واقعہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت علمدار علیہ السلام حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو نیزہ بازی سکھا رہے تھے، اور قلب شہزادہ علی اکبر تک نیزہ روکا ہے عباس علمدار علیہ السلام نے، اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا غش کھا گئیں۔ وہ اسی سرزمین کا، اسی مقام کا واقعہ، اللہ نصیب کرے انشاءاللہ مدینے پہنچیں ہم سب، اور مدینہ مکے پہنچنے کے لیے پاسپورٹ روپیہ پیسہ کام نہیں آتا، سجدہ کام آتا ہے۔ جو بھی حاجت ہو سجدے میں جا کر اللہ سے کہہ دیں، پھر وہ بندوبست کرتا ہے۔ خوب، وہ سرزمین، وہاں پر کربلا کی تیاری، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا ماہ رجب میں شروع کی ہو، بلکہ شروع سے جیسے جیسے بچے جو ہے وہ ہوش مند ہوتے رہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے کیے جاتے رہے، چونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام مکمل ان کی تربیت یا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کی ہے، یا بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کی ہے، کیونکہ بی بی ثانیہ زہرا جانتی تھیں کہ کربلا میں حضرت عباس علمدار ثانیہ مولا کائنات ہیں، تو انہوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو سینچا سنوارا، ان کو تربیت کے لیے جو ہے وہ لے کر جاتی رہیں، اور خود عباس علمدار علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پالا ہے۔ کیا فرق ہے، ہم کہتے ہیں ایج وائز کتنا ڈفرینس ہے، عمر میں کتنا فرق ہے حضرت غازی سرکار عباس علمدار اور بی بی ثانیہ زہرا میں۔ بی بی ثانیہ زہرا کا سن ولادت دیکھیں اور حضرت عباس علمدار کا سن ولادت، کتنے سال کا فرق ہے؟ 5۔ احسن، تم دوبارہ سوچیں، 5 ہجری اور 26 ہجری، 21 سال چھوٹائی بڑائی بھائی بہنوں میں، اور بی بی سلام اللہ علیہ حضرت عباس علمدار کو آغوش میں لے کر اور تربیت دیتے رہیں۔ پھر وہ تربیت منتقل ہوئی کربلا میں شہید ہونے والے مردوں میں، یعنی ان کو تربیت دی حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے۔ ہماری زندگی میں مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حکم شامل ہے، اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو پیراکی سکھاؤ، یعنی فائرنگ سکھاؤ، رائڈنگ سکھاؤ اور سوئمنگ سکھاؤ۔ تو پہلے ماں باپ کو آنا چاہیے، اور یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کو حق ہے کہ وہ ان امور میں شامل ہوں، نماز جنازہ میں شامل ہوں، غسل کفن جانتی ہوں، قبر میں اترنا جانتی ہوں، آپ عرض کریں کہ کسی بھی مریض کو ٹریٹ دینا جانتی ہوں، کہا جائے کہ دنیاوی تمام امور میں کسی بھی ایک خاص شعبے کو سیکھنا واجب ہے ہمارے لیے۔ کسی ایک شعبے کو جو ہمیں پسند ہے، وہ میڈیکل کا ہو، کہ وہ دنیا کی تمام شعبے میں سے کسی بھی شعبے کا ہو، جغرافیہ کا ہو، کچھ بھی ہو، تاکہ وقت کے وارث کے ظہور کے بعد انشاءاللہ، چونکہ ہم ان کے منتظر ہیں، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اگر ان کے ظہور سے پہلے انتقال ہوا تو ہم اس شعبے کو اختیار کر سکیں کہ مولا ہم یہ کام کرنا جانتے ہیں، ہمیں یہاں پر ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے کوئی ایک شعبہ جس کے اندر ہم بالکل ڈیپلی ڈاکٹر ادیب الحسن کی طرح بالکل گردوں تک پہنچ چکے ہوں، سیکھنا ضروری ہے۔ گھڑ سواری، پیراکی اور سوئمنگ، فائرنگ اور رائڈنگ، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ بیویوں نے کربلا کے تیاری سے پہلے سے اپنی تیاریاں کی ہوئی تھیں، جو ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، جنگ حنین میں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں بیویاں خدمت گزار رہی ہیں، میدان جنگ میں جا کے زخمیوں کی اسٹیچنگ وغیرہ، زخمیوں کو سنبھالنا، اور آپ عرض کریں کہ ان کی تیمارداری وغیرہ، یعنی پہلے سے تیار۔ کربلا معلیٰ نے مدینہ منورہ سے تیاری کا جو آغاز کیا، تو اس میں بیویاں خود تیار تھیں، وہ جانتی تھیں کہ گھڑ سواری کیا ہے، وہ جانتی تھیں کہ نیزہ بازی کیا ہے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، وہاں مجھ سے سوال ہوا جب ہم نے یہ موضوع تھا ہمارا نماز غسل کفن، نماز جنازہ، تابوت کا اٹھانا،
آپ نے عرض کریں کہ تلقین کا لکھا جانا، شہادت نامے کا لکھا جانا، تلقین کا پڑھا جانا، قبر میں اتارنا، قبر کے اوپر انگلیوں کو گاڑ کے فاتحہ پڑھنا، ان تمام کا وجوہات کیا ہیں؟ تو مجھ سے میری اپنی بچی نے سوال کیا کہ ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے تابوت کو کندھا دیں، ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہم نماز جنازہ میں کھڑے ہوں، یہ ہم لوگوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ورنہ ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری عراق میں ہو، جمہوری اسلامی ایران میں ہو، لبنان میں ہو، کہیں بھی ہو، خواتین خود غسل و کفن دے رہی ہیں، خواتین خود تدفین کر رہی ہیں، تابوت اٹھا رہی ہیں، جو بھی امور ہیں، یعنی مقصد یہ کہ آنا چاہیے کس وقت ضرورت پڑ جائے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تیاری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود کربلا معلیٰ میں موجود رہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو 80 اونٹوں پر سواریاں تھیں، 80 اونٹوں پر کیا تھے؟ ہودج تھے، اونٹوں پر کیا تھے؟ اماریاں تھیں۔ یہ اماریاں اور ہودج خواتین کے لیے بنتے ہیں، مرد حضرات گھوڑوں پر سینہ سپر ہوتے ہیں۔ تو 80 اونٹوں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام و خدرات عصمت بھی موجود تھیں، مولا امیر المومنین کی زوجات موجود تھیں، مولا امام حسن علیہ السلام کی زوجات موجود تھیں، مولا امام حسین علیہ السلام کی زوجات موجود تھیں، اولادیں موجود تھیں، اور یہ قافلہ چلتے چلتے ایک طویل سفر 28 رجب سے لے کر 2 محرم تک کا طویل سفر طے کرتا ہوا جب کربلا معلیٰ وارد ہوا ہے تو یہ سب کے سب موجود تھے، اور بروایت 64 بچے کربلا سے شام تک راستے میں ان کی قبور مطہر ہیں، بہت سے ہیں اب بھی لبنان وغیرہ میں، میں خود مشرف ہوا 3 مولا مظلوم کربلا کی 3 بیٹیوں سے کی قبور پر جو ہے میں خود حاضر ہوا، جو لبنان میں ہے جا کر، اور شام میں داخلے کا جو راستہ ہے اس پر ہم نے قبور دیکھی جہاں بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے حضرت حجر ابن عدی علیہ السلام کو، بڑی تفصیل ہے وہ، ہم اپنے موضوع پر رہیں، وہاں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ کربلا معلیٰ کے عصر عاشور کے بعد 11 محرم کو جو اسیر کی گئیں خواتین، ان میں 25 مشہور خواتین ہیں، 25 مشہور خواتین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نہ صرف اس کی تربیت ہوئی کہ کربلا کے لیے کون کون جائے گا، بلکہ ان کی بھی تربیت ہوئی جو کربلا والوں کی خدمت کریں گی۔ مثلا پہلی بی بی کوفے کے بازار میں جب پہنچا قافلہ اور پتھراؤ ہوا اور کھجوریں اور روٹیاں پھینکی گئیں، تو اس وقت ایک بی بی نکلیں اپنے گھر سے، متمول تھیں، ثروت مند تھیں، کھاتی پیتی خاتون تھیں، اور وہ غریبوں کو خود کھانا بانٹتی تھیں، خود جا کے کھانا کھلاتی تھیں۔ تو ان کی روایت ہے، نام ان کا تاریخ میں واضح نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ باقاعدہ واضح ہے کوفے میں 11 محرم یا 12 محرم کا، جب تک دربار تیار ہوتا، اور وہ کھانا لے کر نکلیں، اور انہوں نے کہا کہ بھی میں یہاں سن رہی ہوں کہ کچھ قیدی لائے گئے ہیں اور یہاں ڈھول تاشے بج رہے ہیں اور بازاروں میں آئینے لگے ہیں، تو میں ان کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ تو کوفیوں کا، یزیدیوں کا کوئی فوجی تھا، اس نے کہا اس کونے میں جو بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، ان میں ایک بچی ہے، وہ زیادہ پیاسی بھی ہے، بھوکی بھی ہے، جناب سکینہ السلام علیہ کی طرف اشارہ، اور پھر وہ تاریخ دی کہ آنکھیں حلقے پڑ چکے ہیں اور ہونٹوں پر پپڑیاں ہیں، وہ زیادہ پیاسی ہے، اس تک پہنچائیں پانی۔ ایک وہ خاتون جب پہنچی ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ مدینے میں جناب ثانیہ زہرا سلام علیہ کی خدمت گزار تھیں۔ دوسری خاتون جنہوں نے سفر میں انتظار کیا، مشہور نام حضرت بی بی شیرین سلام اللہ علیہ، بی بی شیرین سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجو محمد علی محمد، جنہوں نے انتظار کیا اور مظلوم کربلا نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن سر اقدس کس طریقے سے گیا وہ ہم نے دیکھا۔ کربلا معلیٰ پہنچنے والی خواتین میں جو مشہور خواتین ہیں، جو 11 محرم کو نہایت بے دردانہ اور نہایت بے رحمانہ اور بہیمانہ طریقے سے قید کر کے بے کجاوا اونٹوں پر، یعنی ایسے اونٹوں پر جن پر چادر بھی نہیں تھی، ان اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا، ان میں
پہلی ذات حضرت بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بہن بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، دین دنیا آخرت کی سب سے زیادہ جبل صبر یعنی صبر کا پہاڑ، شیر دل، یعنی وہ خاتون کے جو ایک ہی وقت میں تمام رسالت کی بھی نگہبان ہیں، تمام امامت کی بھی نگہبان، ایک ہی وقت میں تمام عصمت کی بھی نگہبان ہیں، تمام طہارت کی بھی نگہبان، اور اس سفر میں کل امامت کی حفاظت کرتے ہوئے مدینے تک واپس لے کر آنے والی خاتون بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بہت سلام اللہ علیہ۔ بہت تفصیلی تاریخ میں صرف مختصر اتنا عرض کر دوں کہ 5 ذاتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے زبان چسائی۔ اچھا، زبان چسانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس محبت میں زبان دے دی منہ میں اور زبان چسا دی، نہیں، نبی اللہ کا، رسالت کا زبان چسانا یعنی علوم کو منتقل کرنا، جس پر مولا امیر المومنین السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 ابواب تعلیم دیے، میں علی نے ہر ایک باب سے 1000 باب اور کھول لیے۔ جیسے جو مجالس پڑھنے والی خواتین ہیں ہمارے درمیان، ہماری اس کلاس میں، وہ دیکھتی ہیں کہ اگر کسی ایک موضوع کو پڑھنا شروع کریں تو اس میں باب کھلتے چلے جاتے ہیں، موضوع سامنے آتے جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 باب اللہ کے نبی نے مجھے تعلیم دیے، میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب اور کھول لیے۔ جن 5 ذوات اقدس کو اللہ کے نبی نے زبان چسائی ہے، جسے ہم لکھنوی والے تو لکھنوی انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زبان دے دی، بس اب سب کچھ تمہارا سوائے نبوت و رسالت کے، باقی سب کچھ تمہارا۔ پہلی ذات مولا امیر المومنین، دوسری ذات بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، تیسری ذات امام مجتبیٰ علیہ السلام، چوتھی ذات امام سید الشہداء ابا عبداللہ، جن کا لقب ہے ابو الاحرار، آزاد لوگوں کے باپ۔ وہ جو آپ نے کربلا کے خطبے میں ایک جملہ کہا کہ اللہ نے دوسروں سے مخاطب، یزیدوں سے تخاطب میں کہا، مخاطب کرتے ہوئے، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو تم لوگ آزاد کیوں نہیں ہوتے، کیوں اپنے آپ کو تم لوگوں نے غلام اور قیدی بنایا؟ وہ ایک آزاد گان کی بات الگ۔ 5ویں ذات حضرت بی بی ثانیہ زہرا، حضرت جبل صبر صدیقہ کبریٰ کی صدیقہ کبریٰ بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ایک صلوات علیہ محمد اور تاریخ نے لکھا کہ جب مدینے میں رہے اللہ کے نبی، اپنی آغوش میں رکھتے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو۔ آغوش میں رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ جناب زہرا مولا امیر المومنین کی وہ بیٹی کہ جنہیں پوری کربلا ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے، اور جو ایم تھا، جو مقصد تھا، جو مظلوم کربلا کا مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا اور یہاں شہید ہونے کا جو مقصد تھا، اس کو لوگوں تک منوعاً پہنچانا، اصل طریقے سے پہنچانا، اس کے لیے تیاری۔ تو آغوش رسالت، جب مدینے میں رہتے تھے اللہ کے آخری نبی، آغوش میں بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ کو رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کی تشریح یہ کی علماء اعلام نے کہ جب آیت نازل ہوئی اور آغوش میں بی بی ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ سے آیت سننے والی ذات جناب زینب سلام علیہ، پھر اللہ کے نبی کا اس آیت کو پہنچانا اور تشریح کرنا، اس میں اقتصادیات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، معاشیت کیا ہے، احکام اسلام کیا ہیں، احکام قرآن کیا ہیں، اور احکام انسانیت کیا ہیں، ان تمام کو جہاں جہاں پہنچایا۔ جنگ کیسے کرنا ہے، جنگ پہ کب جانا ہے، جنگ میں کیا طریقہ کرنا ہے، جنگ کو صلح تک کیسے لے کر آنا ہے، صلح کو جنگ تک کیسے لے کر جانا ہے۔ خلاصہ جتنے احکام قرآن کریم دیتا رہا ان 5 سالوں میں جو آپ نے آغوش رسالت میں گزارے، 6 ہجری سے 11 ہجری تک، 5 ہجری سے 11 ہجری تک، وہ تمام کے تمام احکام آغوش رسالت میں بی بی نے حاصل کر لیے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ کربلا معلیٰ کو عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد بنام جناب زینب سلام اللہ علیہا پہچانا جا رہا ہے، اور جو بی بی کے کردار سے منسلک رہا۔ دیکھیے ایک جملہ کہا ہے بی بی نے، صبح
11 میں محرم، 11 محرم کو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہم قید ہو کے کوفہ جا رہے ہیں، کوفے کا کوئی فرد ہمیں پہچان نہ لے۔ یہ جملہ ہے تاریخ میں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس کو۔ بی بی کو کوفے میں کون پہچانتا ہے؟ بی بی وہ ذات ہیں کہ جو کنیزوں کے جھرمٹ کے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلی، یعنی ان پر سورج کی دھوپ بھی نہیں پڑی تھی، ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑا تھا، وہ اس طریقے سے مکمل پردے میں نکلتی تھیں۔ پھر آپ کا یہ جملہ کہ کوفے میں کوئی پہچان نہ لے، جب ہم نے اس جملے کی طرف تحقیق کی کہ کیا جملہ کیوں کہا بی بی نے، تو معلوم ہوا کہ وہ 5 سال جو مولا امیر المومنین نے کوفے کو دارالخلافہ بنا کر اور وہاں سے مذہب حق کی تبلیغ کی ہے، وہاں سے دین حق پہنچایا، 5 سال مولا امیر المومنین اسلام کوفے میں رہے، کوفے میں ہی شہادت ہوئی۔ اس کوفے کی عورتیں اپنے بھائی، شوہر، بیٹے، باپ، ان سے کہتی تھیں کہ مولا ابوالحسن علیہ السلام سے اجازت لیں کہ ہم بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ کے درس قرآن میں جائیں۔ معلوم ہوا کہ بی بی نے 5 سال وہاں درس قرآن دیا ہے، بی بی نے پڑھایا ہے، معلمہ، عالمہ غیر معلمہ بی بی کا لقب ہے، فہیمہ غیر مفہمہ بی بی کا لقب ہے۔ تو آپ 5 سال آپ نے کوفے میں درس دیا ہے قرآن کا۔ اسی میں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے رات میں عشاء کی نماز کے بعد بیت اقدس میں آئے، تو بی بی نے بسم اللہ کی تفسیر پوچھی تھی، تو بی بی کو مولا کائنات علیہ السلام نے تمام شب حتیٰ تا وقت نماز شب بسم اللہ کی تفسیر بی بی کو مولا کائنات نے دہرائی ہے۔ خوب، کربلا محلہ کی پہلی عظیم ترین ذات جس نے تمام رسالت و امامت کا بہترین دفاع کیا، شدید ترین ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے 18 بھائیوں کو، ہم کہتے ہیں 18 بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ بنی ہاشم کون تھے؟ ان 18 بنی ہاشم میں خود مولا کائنات علیہ السلام کے بیٹے، جس میں 4 تو حضرت عباس علیہ السلام کے 3 بھائی ہیں۔ قیدیوں میں جانے والی خواتین جو اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں 25 مشہور خواتین ہیں، اور پھر ان سے ہٹ کر وہ خواتین ہیں کہ جو یا تو راہ چلتے مولا امام مظلوم علیہ السلام کے بلاوے پر عیسائیت مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو کے شریک جنگ ہوئی، ماں بھی اور بیٹے بھی۔ بی بی ام وہب بہترین نام ہے ہمارے پاس، اور وہب کی زوجہ کے 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی، عیسائی مذہب پر تھا، خیمہ دوران سفر مقام ثعلبیہ پر کربلا سے دور خیمہ لگایا، اس نے شادی کر کے چلا تھا، 17 دن ہوئے تھے، ماں بھی ساتھ تھی، بیوی بھی ساتھ تھی، خیمہ لگایا، پانی ختم ہو گیا، چلے گئے پانی لینے کے لیے وہب، اور اس وقت امام مظلوم کا قافلہ وہاں پہنچا، تو امام خود گئے خیمہ وہب میں اور وہاں سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں کیوں ٹھہرے ہیں اور وہب کہاں ہے؟ تو وہب کی ماں نے کہا کہ وہ تو پانی لینے گیا ہوا، یہاں پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو امام نے اس مقام ثعلبیہ پر ابھی موجود ہے اعجاز سے چشمہ جاری کیا پانی کا، اور پھر کہا کہ وہب آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام آیا تھا، دعوت دی۔ پھر یہ آئے امام مظلوم کے پاس، ایمان قبول کیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تم نوبیاہتا ہو، نئی دلہن ہو، جاؤ تم واپس چلی جاؤ مکہ معظمہ آئے کہ کہاں، اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس نے دیکھیے یہ اس لیے کہا کہ وہ نسل پاک ہونا چاہیے، اصل ہونا چاہیے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ اب جب دین دنیا آخرت میں کامیابی کا موقع ہے تو مجھے چھوڑ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ام وہب نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، وہ خاتون کے جن کا کردار کربلا میں یہ تھا کہ جب حضرت وہب کو شہید کر دیا تو اس وقت
شمر ملعون نے کہا کہ اس کی ماں سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے اس کی گردن کاٹو تاکہ اس کے اوپر اثر پڑے۔ حضرت وہاب کی گردن جدا کی، کہا کہ اب ان کے جسم کو بلند کرو۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کربلا میں جسم بلند کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ نیزوں پر جسم کو اٹھایا کہ اس کے اوپر اثر پڑے، اور سر کو پھینک دیا حضرت ام وہاب کی طرف۔ تو انہوں نے واپس سر کو پلٹاتے ہوئے کہا کہ جو صدقہ کر دیا وہ صدقہ کر دیا، اور اپنی تمام طاقتوں کو لے کر پھر ایک چوب، ایک لکڑی لے کر اور خود حملہ ور ہوئیں، اور وہاں انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ زوجہ نے کہا تھا کہ میں ساتھ جنت جاؤں گی، انہوں نے، جو روایت کہہ رہی ہے علامہ دربندی نے لکھی، انہوں نے چوب اٹھائی، لڑیں جا کر، پہلے سے لڑائی آتی تھی تو لڑیں جا کے، معلوم ہے کہ سامنے جو ہے وہ پورے لشکر والے ہیں، زیرہ بھی ہے، زین بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تو اتنی کہا جائے کہ طاقت بھی تھی، اتنا جگر بھی تھا، اور اس عمل سے بھی واقف تھیں کہ جنگ کیسے کرنا ہے۔ تو زوجہ بھی لڑیں جو وہاں شہید ہوئیں پہلی، زوجہ وہب، اور ام وہب انہوں نے حملہ کیا، وہ بھی وہیں پر شہید ہوئیں۔ یہ ایک روایت باقاعدہ علامہ دربندی سے چل رہی ہے۔ دوسری کربلا سے پہلے کی، حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جو ہم کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے، تو درست ہے کہ جو کوفہ کے رہنے والے تھے ان کے دلوں کو بنو امیہ نے، بنو عباس نے، دشمنان نے اتنا ان کے ذہنوں کو مخالف کر دیا تھا محمد علیہ السلام سے، جس کا نتیجہ پھر ہم نے 61 ہجری میں دیکھا۔ اتنا مخالف کر دیا تھا کہ وہ سب کے سب ان مولا امیر المومنین سے، مولا امام مشتبہ علیہ السلام سے دین سے خارج سمجھنے لگے تھے۔ جب مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضرب کی بات پہنچی ہے شام، تو شامیوں نے حیرت سے، اور اس کو لکھا گیا ہے، حیرت سے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ مولا علی کا مسجد میں کیا کام۔ ان کو تو یہ سمجھایا گیا تھا کہ مولا کائنات نعوذ باللہ، تو کہا کہ مولا کا مسجد میں کیا کام کہ ان کے سر پہ تلوار پڑی۔ اس حد تک دور کیا تھا۔ اس لیے ہم پر واجب ہے، ہم لوگوں پر، اور خصوصاً یہ دور اس دور سے بھی بدتر ہے جو اللہ کے نبی کا، مولا کائنات کا امام مجتبی اور امام مظلوم، اور پھر وہ دور رہا جس میں معصومین قید میں رہے، اس دور سے بھی بدتر دور یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم علوم کو خود حاصل کریں، علوم کو خود پڑھیں۔ دیکھیے موبائل پر علم نہیں ہے، موبائل پر ہر شخص کا ذاتی خیال ہے، وہ کربلا سے متعلق ہو، کہ وہ دین سے متعلق ہو، کہ وہ فروعات دین سے متعلق ہو، اصول دین سے متعلق ہو، صفات ثبوتیہ ہو، صفات سلبیہ، یہ جو چیزیں ہیں موبائل میں علم نہیں ہے، وہ میرا ذاتی خیال میں نے اس میں دے دیا ہے۔ علم کتابوں میں ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے قرآن لکھوایا کتاب کی صورت، پھر اس کی تشریحات سامنے آئی۔ تو خود سے پڑھنا پڑے گا تاکہ اس دور میں ہمیں کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام سے مس گائیڈ نہ کر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کسی بھی معاملے میں، اس وقت ہیں میرے پاس آنے والے بہت سے جوانان ہیں، وہ سوال کرتے ہیں مولا نے یہ کیوں نہیں کیا، امام مجتبیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا، امام حسین نے یہ کیوں، یعنی غیروں کا سوال ہمارا شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ کر اعتراض میں سوال کر رہا ہے، علم کے لیے نہیں کر رہا، اعتراض میں سوال کر رہا ہے، جو غیروں نے کیا، جو غیر کر رہے ہیں سوال۔ تو ہمیں خود پڑھنا پڑے گا۔ حبیب ابن مظاہر کا دور وہ تھا کہ جس میں جو شیعیان مولا کائنات علیہ السلام تھے وہ تو سب کے سب قید میں ڈال دیے گئے تھے، وہ سب حضرت امیر مختار اور ان کے ساتھی اور جتنے بھی تھے وہ پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ باقی جو رہ گئے تھے باہر وہ افراد تھے کہ جو بھیڑ چال ہیں، یعنی ہر کے پیچھے چل دینے والے۔ تو جب آ کر اس نے وہ امام حسین السلام کی ہیئت بنا کر آیا کہ میں دیکھوں کوفے میں کیا حال ہے، اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ولید ہے تو پھر وہ پشیمان ہوئے کہ ہم نے تو ان کو امام حسین سمجھ لیا تھا۔ یعنی اتنی بصیرت نہیں تھی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے۔
درست ہے، چونکہ علم حاصل نہیں کیے تھے، چونکہ قریب نہیں ہوئے تھے، عقیدہ کامل نہیں تھا، تو وہ ولید جو اپنا لباس ایسا پہن کر آیا تو اس کو امام حسین سمجھنے لگے تھے۔ خیر، اس بنا پر حضرت حبیب نے علیہ السلام کی خدمت میں جب خط آیا ہے مظلوم کربلا کا، تو آپ کھانا کھا رہے تھے، واقعہ وہ صحیح ہے، کھانا کھا رہے تھے، خط آیا، انہوں نے چوما، بوسہ دیا، اس کے بعد پڑھا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ان کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، تو کہا کہ فرزند رسول کربلا میں ہے اور مجھے بلا رہے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، بچپن کا ساتھی جس سے امام مظلوم علیہ السلام ایک مرتبہ زندہ کر چکے، چھت سے گر کے مرے تھے جب دعوت دی تھی، الگ بحث، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو روایت کہہ رہی ہے کہ زوجہ حبیب اٹھیں، جا کر انہوں نے اپنے زیور آلات اٹھائے اور کہا کہ یہ تم رکھو، میں جاتی ہوں، فرزند زہرا نے بلایا اور تم سوچ رہے ہو۔ تو حضرت حبیب نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہارا امتحان لیا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اپنے گھر میں دشمن اہل بیت پل رہا ہے، اس وقت بہت زیادہ ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ میں نے تمہارا امتحان لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مخبر ہو اور تم خبر دو کہ کیا ہے، وہ ایک زوجہ میاں بیوی کے درمیان کی بات، اور پھر اپنے غلام کو بھیجا اور پھر کس طریقے سے وہ کربلا پہنچے۔ تو دوسری ذات حضرت حبیب علیہ السلام کی زوجہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جنہوں نے جنگ کی، جو جنگ کس انداز میں کی کہ انہوں نے بچوں کو سنوار کر بھیجا۔ وہ شام غریبہ کی شب عاشور کی تاریخ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ شب عاشور مظلوم کربلا جب خیموں کے گرد گھوم رہے تھے تو کیا گزری اس وقت، آدھی رات کے بعد، تو کہا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا بازو تھاما اور خیام حسینی کے تلایا ان کے درمیان میں اور گرد گھومنا شروع کیا۔ ایک خیمے سے کچھ آواز آ رہی ہے، دوسرے خیمے سے کچھ آواز آ رہی ہے، تیسرے خیمے سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ موضوع ہے یہ ذہن میں، کیا کیا سنا حضرت امام مظلوم نے۔ ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی، اونو محمد تمہیں بہت چاؤ سے اور بہت محبت سے پالا ہے، لکھایا، پڑھایا اور علم دیا ہے تاکہ کربلا میں تم میرے بھائی کا صدقہ بنو، اور تم جانتے ہو کہ تم میں سے ایک کو عبداللہ نے، بی بی زینب کے شوہر حضرت عون کے والد عبداللہ نے مکے میں کہا کہ یہ اگر بھائی پر مشکل وقت آئے تو یہ میری طرف سے صدقہ کیجیے گا، اور محمد تم میری طرف سے صدقہ ہو۔ یہ موضوع ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ ہاں، کہیں سخت تو نہیں ہو گیا موضوع بہت؟ مولا مظلوم کربلا نے یہ جملے سنے، پھر دوسرے خیمے تک پہنچے، وہاں الگ بحث تھی، قاسم یوں سے یوں اس طریقے سے، پھر تیسرے خیمے میں الگ بحث، پھر چوتھے خیمے میں الگ بحث، پھر بی بی ام کلثوم سلام علیہ کا کہنا کہ میرے پاس کچھ ہدیہ نہیں ہے، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا خیمے میں جانا۔ یہ تمام شب عاشور کی بحث ہے۔ اس میں بیویوں کا حوصلہ، اور اس کے باوجود جناب ثانی زہرا سلام علیہ کا یہ سوال کرنا کہ ما جائے اپنے ساتھیوں پر اطمینان کر لیا ہے، یعنی اعتبار کر لیا ہے، جس پر اصحاب نے اپنی تلواریں گردن پہ رکھیں کہ ہم بیوی جو ہیں وہ ہمارا امتحان چاہتی ہیں، معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ ہم امام حسین کے لیے حاضر ہیں یا نہیں۔ شب میں بچوں کو آمادہ کرنا، شب میں تمام خیام کی خواتین کا خود آمادہ ہونا۔ عورت امامت نہیں کر سکتی، لیکن عورت اپنی جگہ پر مجتہدہ ہو سکتی ہے، تمام مسائل جان سکتی ہے۔ بہترین مثال ہمارے پاس اس دور میں، اگر ہم اجتہاد کی بات کریں، ایک مجتہد کامل کی بات کریں، تو بہترین مثال ہمارے پاس اس دور میں موجود ہے۔ حضرت دیکھیے، نام میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت، آمنہ بنت الہدا، اس دور کی وہ خاتون جو اپنے وقت کی بہترین، طاقتور ترین اور عالمہ کامل، اس دور کے لحاظ سے عالمہ کامل ترین خاتون تھیں، جن کو صدام نے یہ کہہ کر مارا تھا کہ میں
یزید کی طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ بھائی کو مار دوں اور بہن کو چھوڑ دوں. تو بھی آمنہ بنت الہدیٰ کو قتل کیا تھا. خوب علوم کی انتہا پر پہنچی ہوئی. لیکن جنگ کے دوسرے رخ کے لحاظ سے خواتین سب سے بہترین طاقت رکھتی ہیں. جنگ کا دوسرا لحاظ کیا ہے, دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایک ہے باقاعدہ جنگ کرنا, تیر و تلوار تبر سے, کلاشنکوف سے, ٹی ٹی سے, توپ سے اور ہیلی کاپٹر سے. اور دوسرا ہے جو جنگ کے نتیجے میں مصیبت آ رہی ہے اس میں اپنے آپ کو طاقتور رکھنا. اس کی بہترین مثال ہمیں اس وقت مل رہی ہے, بالخصوص ہم دیکھتے ہیں تو مقبوضہ فلسطین میں. جب فلسطین کی تاریخ ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں آج بھی اس وقت بھی وہ خواتین ہیں کہ جن کا سب کچھ کٹ چکا ہے, مر چکا ہے, تمام ان کے مرد حضرات قتل ہو گئے ہیں, تمام ان کا مال و اسباب لٹ چکا ہے, وہ پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اہل سنت ہیں, شیعہ نہیں ہیں, لیکن تشیع کا ساتھ ہے ان کا. فلسطین میں جو سب سے زیادہ طاقت استعمال ہوئی سید مقاومت کی یا رہبر معظم کی طرف سے یا قاسم سلیمانی کی طرف سے, ان کی طرف سے جو ان لوگوں کی مدد کی گئی, ان لوگوں کو حوصلہ دیا گیا کہ سید حسن نصر اللہ سید مقاومت نے پچھلی 36 دن کی جنگ کے بعد جتنے لٹے پٹے خاندان تھے اس میں کوئی انہوں نے مذہب کا خیال نہیں رکھا تھا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ عیسائی کہ کیا ہے. سب کو حوصلہ دیا, ان کی تعمیرات کے لیے رقومات دیں, ان کی جا کے خود خبرگیری کرتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زوات کو دیکھ کے یہ اس وقت کی مقبوضہ فلسطین کی خاتون نماز جماعت میں بھی کھڑی ہو رہی ہیں, وہی اپنے گھر کے ملبے پر خود بھوکی رہ کے بچوں کے لیے کچھ بھی کر کے کھانے کا بندوبست کر رہی ہیں. بہت زیادہ سخت ہے. لبنان کے ان علاقوں میں جہاں پر حملہ ہو رہا ہے, جہاں پر دشمن جو ہے وہ کل بھی اس نے پیش قدمی کی ہے کافی, وہاں کی خواتین وہ طاقتور خواتین ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے, انٹرویور کس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, تو میں نے خود سنا ہے انٹرویو میں ویڈیو پر, کہا کہ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ بچے آپ کے سامنے قتل کر دیے گئے, مرد آپ کے سارے قتل ہو گئے, آپ کا گھر آپ کے سامنے ڈیمالش کر دیا, آپ پھر بھی ان امور کو انجام دے رہی ہیں, طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کربلا پتہ چلی ہے, ہم نے کربلا سنی ہے. آج کی عورت, آج اس دور کی عورت جو سارے ظلم سہ رہی ہے, تو اس کربلا کی خواتین نے دنیا میں اپنی اس جنگ سے کہ دشمن نے سب کچھ ختم کر دیا, گھر جلا دیے, سب کچھ کر دیا, پھر بھی وہ اپنے کہا جائے کہ اپنے ایم پر, اپنے مقصد پر باقی ہیں. ظلم ہو رہا ہے, زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے, رسیوں میں باندھا جا رہا ہے, لیکن ان کی زبان پر کلمہ حق موجود ہے. اسے سیکھنا ہوگا. وہ 25 خواتین جو کربلا میں اسیر ہوئیں, جو کربلا میں گرفتار کی گئیں, اب پوری 25 خواتین تو میں نہیں دہرا سکوں گا اس وقت. 25 خواتین میں پہلی 2 خواتین حضرت بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا. بی بی ام کلثوم کے لیے تاریخ نے بہت ذہنوں کو منتشر کیا ہے. بی بی ام کلثوم مولا کائنات کی وہ بیٹی ہیں جن کی شان میں یہ گستاخی کی ہے کہ کسی نے ان سے شادی کی, جبکہ ممکن نہیں ہے. بی بی ام کلثوم کی عمر مبارک مدینہ منورہ اور پھر کوفہ میں آ کر اور پھر کربلا میں, اور وہ جس سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ ام کلثوم, بی بی ام کلثوم فلانے نے شادی کی, فلانا داماد ہے. بی بی کی عمر 3 اور 4 سال ہے اور اس کی عمر 54 سال ہے, 56 سال. ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا فرق ہو اور مولا کائنات اپنی 4 سال کی بیٹی بیاہ دیں. یہ صرف الزامات لگائے گئے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے. بی بی ام کلثوم سلام علیہا مولا کائنات کی وہ بیٹی جو کربلا میں قید ہوئیں, بی بی زینب سلام علیہا سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے, یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ 2 بھائی 2 بہنیں ہیں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام, بی بی زینب و حضرت بی بی ام کلثوم, اور پھر حضرت محسن کی شہادت, حضرت محسن کا سبت ہونا, تو وہ سب سے چھوٹی بہن ہیں.
اور ان کا جو بھی وہ سلسلہ ازدواج کا کیا گیا وہ سب صرف دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 سال کی 4 سال کی بچی کا ایک 54 سال کے بڈھے سے شادی کر دی جائے، ناممکن ہے۔ وہ صرف بنو امیہ بنو عباس کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ بی بی ام کلثوم سلام علیہ کے کچھ خطبات ہمیں ملتے ہیں جو بازار کوفہ میں دیا، دربار کوفہ میں دیا، قید میں دیا، اور پھر جا کر دربار یزید میں۔ بی بی زینب سلام علیہ وہ عظیم ترین خاتون کی جن کے اوپر پوری کربلا یکمشت شام غریبہ کے بعد پوری کربلا بی بی زینب پر آ گئی۔ ایک ہی وقت میں آپ مولا امام حسین علیہ السلام کا کردار بھی آپ نے ادا کیا، مولا غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا بھی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد دوران سفر امام سجاد علیہ السلام کو سنبھالتی ہوئی چلی کہ دربار کوفہ میں جب ملاؤن نے کہا ہے کہ یہ علی کیسے بچ گیا، اس کو قتل کر دو، تو بی بی نے اپنے آپ کو جناب حضرت امام سجاد علیہ السلام پر گرا کر کہا کہ اگر اس آخری مرد کو بھی قتل کرنا چاہتے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ تو کہنے والے نے کہا کہ میں نے ایسا عشق، ایسی محبت نہیں دیکھی، اور چھوڑ دو اس کو کہ یہ قافلے کو لے کر جائے۔ وہ ایک تفصیل دربار کی، طاقت کا مظاہرہ، جنگ کا مظاہرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں اسیر ہونے والی خواتین میں ایک خاتون جو زوجہ ہیں مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کی، بی بی ام اسحاق، جو بیٹی ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کی۔ انہی ام اسحاق کو ام الحق بھی کہا گیا۔ شام کے شہر حلب میں اونچائی پر جو ایک وہ مقام جہاں سر اقدس امام مظلوم رکھا گیا، پھر اس سے ذرا سا آگے جا کے پھر اونچائی پر ایک بکس بہت بڑا بنا ہوا ہے، ابھی باقی ہے وہ، اور اس میں قبر ایک بہت چھوٹی سی ہے۔ بی بی ام اسحاق کے بطن میں شہید ہونے والے محسن ثانی کہلاتے ہیں وہ، شام میں ان کی وہ قبر بنائی گئی ہے وہاں، مولا مظلوم کربلا کی زوجہ بی بی ام اسحاق۔ اگر ہم سب کو جمع کریں، بی بی شیرین کو، بی بی ام ایمن کو، بی بی فضہ کو، اور اس کے بعد پھر آ کر ام وہب کو اور زوجہ وہب کو لیتے ہوئے، تو اس لحاظ سے ترتیب میں ہمارے پاس جو ہے وہ 8واں نمبر آ رہا ہے بی بی ام اسحاق، 7واں نمبر آ رہا ہے بی بی ام اسحاق کا۔ وہیں اسیر ہونے والی خواتین میں دوسری بی بی جن کا نام ہے بی بی آمنہ سکینہ، ان کے والد کا نام تاریخ میں نہیں مل رہا۔ یہ مولا امام مظلوم علیہ السلام کی زوجہ کے عنوان سے پہچانوائی گئی ہیں، آمنہ سکینہ۔ ان کے والد کا نام نہیں ہے، البتہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے جاریہ ہوں، کنیز ہوں، امام حسین علیہ السلام کی کنیز ہوں، لیکن ان کو زوجہ کے نام سے پہچانوایا گیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کی بیٹیاں دوسری زوجات سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، اور اس میں ضمناً عرض کر دوں کہ مسجد کوفہ کے باب الفیل کے بالکل سامنے ایک قبر ہے، اور ایک سال ہم وہاں گئے ہوئے تھے اور صدام کا دور تھا اور ہمیں شام جانا تھا تو راستے سارے بند تھے، تو میں گیا اس قبر پہ اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو کربلا میں تھیں اور ان کی قبر یہاں ہے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہاں سے اجازت نہیں دے رہا ہے صدام کہ آپ شام جا سکیں، بہت سی کاروان واپس آئے، تو میں نے بی بی سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ جانیں، آپ کی بہن ثانیہ زہرا جانیں اور امام حسین جانیں، مجھے شام جانا ہے۔ ان سے کہہ کر واپس ہوٹل میں آیا ہوں، معلوم ہوا کہ راستہ کھل گیا ہے، پہلا گروپ ہمارا وہاں پہنچا اور ہم بجائے 7 دن کے 9 دن رہے۔ ایک بیٹی وہ ہیں، ان کی والدہ ام ولد جو کربلا میں گرفتار ہوئیں، ام الکرام کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، مولا کائنات علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ ام ولد کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔
بی بی ام الکرام اپنے بھائی امام مظلوم کے ساتھ کربلا آئیں۔ ایک بی بی ہیں امامہ بنت مولا علی علیہ السلام علیہ کائنات کی بیٹی، امام حسین علیہ السلام کی بہن، ان کی والدہ بھی ام ولد ہیں۔ بی بی ام ولد کی 4 اولادیں جو ہیں وہ کربلا میں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت بی بی ام جعفر، بی بی ام جعفر یہ بھی ام ولد کی ہی بیٹی ہیں، مولا کائنات کی بیٹی۔ اس کے بعد ایک نام ہمیں ملتا ہے رملہ کبریٰ، رملہ نام۔ یہ رملہ نام ہمیں شام میں یزید کے دربار میں بھی ملتا ہے، اور یہی رملہ نام تاریخ کربلا میں قید ہونے والی خواتین میں بھی ملتا ہے۔ اصل میں ان کی کنیت جو پہچانی گئی ام الحسن کے نام سے، بنت علی، اور خود ان کا نام یعنی رملہ ام الحسن مولا کائنات کی بیٹی، ان کی والدہ کا نام ام سعید ہے، جو عروہ ابن مسعود کی بیٹی تھیں، ثقفی خاندان کی، حضرت مختار ثقفی کے خاندان کی، اور انہی کا نام ام شعیب بھی ہے۔ اس کے بعد نام ہے مسلسل 25 خواتین کے نام ہیں، کہ جن میں سے کچھ خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کی تلواریں روکی ہیں اور ہاتھ کٹے ہیں، اور انہی میں سے ایک کے بیٹے عبداللہ کے نام سے، جو امام مظلوم کے جسم پر جا کے گرے ہیں اور دشمن نے تلوار چلائی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روکی، چھوٹے تھے 4-5 سال کے، ان کے بازو کٹے۔ بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل، یہ سب چھپائی گئی ہے سب۔ ایک تو محنت کرنے والے محنت نہیں کر رہے ہیں، ممبر پہ نہیں آ رہے ہیں، پھر یہ کہ ہمارے ہاں اس وقت مجالس کا سلسلہ ایسا ہو گیا کہ جب تک مجلس میں چاشنی نہ ہو اور مفت کی جنت نہ ہو اور حیدر حیدر کے نعرے نہ ہو، ہماری مجلس ہی نہیں بن رہی۔ جبکہ بی بی کی جتنی مجالس ہیں ان تمام مجالس میں بی بی نے تاریخ دی ہے کربلا کی، کیوں، کیا، کیوں اور کیسے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ ام خلف گرفتار ہونے والوں میں، قیدیوں میں، بہت طاقتور خاتون۔ بی بی ام عبداللہ ہیں، جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور یہی فاطمہ کہلاتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے علوم میں کامل تر تھیں، اپنی طاقتوں میں کامل تر تھیں، دشمن کے سامنے ڈٹ کر جواب دینے والی تھیں، اور انہوں نے کربلا معلیٰ کی تاریخ کو ہم تک پہنچانے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ایک آخری بحث آج کی آخری طاقت میں دہرا دوں، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اچھا، مجھے تو ٹائم زیادہ دیا تھا، 5:20 تک کر دیا۔ خیر، میں بس یہ دہرا دوں، حاضری دے رہا ہوں میں۔ ایک خاتون اور جو آج کی آخری بحث میں دہرا دوں، وقت معلومات تمام ہو گیا، حالانکہ مجھے کچھ وقت زیادہ دیا تھا۔ خیر، ذرۃ الصدف کے نام سے ایک خاتون ہیں، اور یہ ذرۃ الصدف کے نام کی خاتون ہیں عبداللہ ابن عمر الانصاری کی بیٹی، اور نہایت شدید جنگجو خاتون، یعنی جنگجو خاتون سے مراد یہ کہ تیر تلوار چلانے والی، گھڑ سوار، اور دشمنوں پر باقاعدہ اسلحے سے جنگ کرنے والی، شام کے شہر حلب میں رہنے والی۔ ان کے والد بھی وفادار جانثار مولا کائنات تھے، تمام علوم کے حامل تھے۔ جب مظلوم کربلا کا یہ قیدیوں کا قافلہ حلب پہنچا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر الانصاری، ان کو خبر ملی، انہوں نے اپنے کچھ افراد کو تیار کیا کہ ہم سر امام حسین علیہ السلام لے کر کس جگہ دفنا دیں گے۔ حملہ کیا، جنگ کی، ناکام ہو گئے، دشمن زیادہ تھا۔ گھر آ کے پریشان بیٹھے ہوئے تھے ذرۃ الصدف جو ان کی بیٹی ہیں، اور وہ ایک مکمل جنگجو خاتون۔ پوچھا بابا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ اسی طریقے سے ہم نے حملہ کیا تھا لیکن دشمن زیادہ تھا، ہم ناکام ہوئے۔ تو انہوں نے حلب کی گلیوں میں پکار کر کہا ہے کہ لوگوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لوگوں امام حسین، یعنی لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، لوگوں کو جوش دلوانے کے لیے۔ خواتین، جنگی خواتین کا لشکر تیار کیا ذرۃ الصدف نے، اور اس کے بعد دشمن پر نصرت امام حسین و امام حسین کے خاطر سے حملہ کیا، جنگ کی، اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، قتل کیا، لیکن سر
ان کے ہاتھ نہیں آ سکا، اور پھر دشمن نے اپنی طاقتوں کو پھر جمع کر کے جب ان پر کیا ہے تو حملہ کیا، تو یہ اپنی چند ساتھیوں سمیت ذرۃ الصدف، صدف کا ذرہ، بنت عبداللہ ابن عمر، پھر یہ شہید ہوئیں اور وہیں پر ان کی قبر ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ حلب میں جنگ کر کے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے لشکر کو، خواتین کے لشکر کو تیار کر کے، اور تلواریں اور نیزے اور گرز اور تمام طریقے۔ اس تمام آج کی کلاس کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کی خواتین کے بارے میں جاننے کی وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تیاری کریں، ہم سب تیاری کریں، امام زمان کے لشکر میں کس کو کیا کام کرنا ہے، کس کو کیا ڈیوٹی دینا ہے، امام نے کس کے لیے کیا سوچ کر رکھا ہے کہ امام کس کو کہاں پہنچائیں گے، اور اگر امام کوئی جگہ ہمیں نہیں دے رہے تو ہم ان سے کہیں کہ ہمیں یہ کام آتا ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے علوم کی تیاری کریں، اپنی تاریخ کو سمجھیں، اپنے بڑوں کی تاریخ کو سمجھیں، کربلا کی تاریخ کو سمجھیں، اور وہاں کے علوم اور وہاں کے اعمال کو حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة إنك على كل شيء قدير تاجيل ظهور صاحب الأمر امام الزمان بلند صلوات۔